الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو معرفت کی دولت سے نوازا تھا ان میں اس میدان کے امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات میں ایک کمال کا جملہ لکھا ہے، اور یہ بات مثنوی میں معروم نے متعدد مرتبہ دہرائی ہے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ الحق محسوس، جو حق ہے، جو اللہ کی ذات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، وہ حقیقت ہے۔ والخلق معقول، اور باقی اس کے علاوہ تمام کائنات محض وہم اور گمان ہے۔ اگرچہ ان کا ایک ایک فکرہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال کا ہوتا ہے، لیکن یہ جو کمال کی بات لکھی ہے یہ وحدت الوجود کی اصل ہے، اور وجود کی وحدت کو اور پھر شہود کے مسلک کو یہ ان سب حضرات کا شعار رہا ہے، اور وجود پہ بحث ہوئی ہے کہ وجود کیا چیز۔ اگرچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وجود کی وحدت اور شہود کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ایک خط بھی لکھا ہے، لیکن وجود کے بہت بڑے داعی اور اس کی وحدت کے قائل وہ بہت بلند پایا گفتگو ہے، اور یہ ڈنکا انہوں نے پیٹا، اور اس کے بعد جتنے بھی یہ چشتی نظامی اور چشتی صابری اور قادریہ سلسلے کے مشائخ آئے، انہوں نے ہر دور میں وجود کی وحدت پر اصرار کیا، اور جس آدمی نے اس مسلک کی صحیح ترجمانی کی وہ حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور ادھر سے سیال شریف تک، اور پھر سیال سے جس ہستی نے اس وحدت کے نظریے کو لیا اور باقاعدہ اس کا درس دیا، وہ اتنی عظیم ہستی تھی کہ بچوں کو الف با تا سا یہ قاعدہ پڑھاتے تھے، اور بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے، اور وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا میں تھے، اور بہت دور دور سے علماء ان سے پڑھنے آتے تھے،
اور انہوں نے وجود کی وحدت پر بہت اصرار کیا، اور یہ ان کے سلسلے کا روحانی تقاضا بھی تھا۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ الحق محسوس، حق، سچائی، اللہ، اس کی ذات، یہ سب چیزیں قابل اعتناء ہیں۔ والخلق معقول، اور اللہ کے علاوہ کائنات کی ہر چیز، یہ زمان و مکان، یہ انسان اور اس کے متعلقات، سب کے سب خیال اور وہم سمجھو کہ ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں بار بار یہ کہتا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کی تعظیم کرنا جو چیزیں میری یاد دلاتی ہیں۔ گزشتہ جمعہ کو ہم لغت کی بحث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ شعیرہ اور شعیر یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ کہ اللہ کے شاعر کا احترام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو آدمی اللہ کی یاد دلانے والی چیزوں کا عزت اور احترام برقرار رکھتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے دل کا تقوی ہے، یہ اس کے دل کی نیکی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقویٰ ہاہنا، لوگوں تقویٰ جس چیز کا نام ہے وہ اس دل میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اشارہ کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اس اصول پہ عمل کرنا چاہیے کہ کچھ چیزیں دین کا مظاہر ہوتی ہیں، ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کے دین ٹپکتا ہے، اور کچھ چیزیں دین کے حقائق ہوتے ہیں۔ دانا اور عارف باللہ اور معرفت خداوندی جن کو حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ حقائق پر غور اور عمل کرتے ہیں اور ان چیزوں کے ظاہر پر نہیں جاتے۔ اب فرض کر لیجئے، بلکہ فرض کیا کریں، واقعہ چھوٹا سا عرض کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں تھے۔ ان کے بھائیوں نے، بھتیجوں نے، بالکل قریبی عائشہ نے کہا کہ علی تم کیا نیکی کرتے ہو؟ ہم بیت اللہ کو بنا رہے ہیں، تعمیر کرتے ہیں اور حاجیوں کو زمزم پلاتے ہیں۔ یہ حاجیوں کو زمزم پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں، اور تم لوگ مدینہ منورہ میں کیا کرتے ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور اللہ نے آیت نازل کی۔ اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، اور بیت اللہ کی تعمیر، یہ اتنی بڑی نیکیاں ہو گئی ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اس آدمی کو جس نے اللہ پر ایمان جو لا چکا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے، حساب و کتاب پہ یقین رکھتا ہے، کیا یہ تمہاری نیکیاں اس کے ایمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتی ہیں؟ تم جن چیزوں کا اسے طعنہ دے رہے ہو اس کے ایمان کے مقابلے میں ہمیں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ نہ حاجیوں کو زمزم پلانا،
اور نہ ہی بیت اللہ کی تعمیر، یہ چیزیں اتنی زبردست نہیں ہیں جتنا ایمان اچھا ہے۔ وہ بیت اللہ کی تعمیر اور زمزم کا پلانا وہ ظاہر ہے، مظہر ہے، دیکھنے والا کہے گا بہت نیک ہے، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ جن لوگوں کو خدا نے معرفت دی ہے وہ مظاہر سے زیادہ حقائق پر چلے جاتے ہیں کہ حقیقت کیا۔ حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سامان تانگے میں رکھا جا چکا تھا اور حج کے لیے بامبے روانہ ہونا تھا، آ کے بیٹھے اور بے پناہ لوگ جمع تھے دہلی میں، اس لیے کہ وقت ایسا تھا کہ پتہ نہیں کوئی پلٹتا بھی ہے حج سے کہ نہیں، اور سارے سفر کے راستے بہت پرمشقت تھے۔ اور حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ نے ایک عورت کو دیکھا زار زار رو رہی ہے، پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا 4 بیٹیاں ہیں اور حضرت کوئی گھر میں چیز نہیں ہے کہ ان کو بیاہ دوں۔ حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، اشارہ فرمایا اور جا کر سارا سامان اتروایا اور حج کے پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھے اور فرمایا بیٹیوں کی شادی کرو۔ لوگوں نے کہا حضرت حج چھوڑتے ہیں؟ فرمایا حج نہیں چھوڑتا، نفلی حج ہے، اور یہ جو کچھ کہہ رہی ہے یہ فرض ہے، فرض کو نفل پہ ترجیح دیتا ہوں۔ یہ وہ کام ہے کہ دین کی شکل و صورت سے نکل کے اس کے حقائق تک پہنچنا، کہ اگر ان بچیوں کی شادی نہ ہوئی اور خدا نہ خواستہ گھر میں لڑائیاں ہو گئیں اور خدا نہ خواستہ کوئی اور گناہ پیش آ گیا تو اللہ کو اس کا حساب کون دے گا؟ تو حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حج چھوڑ دیا اور 4 بچیوں کی شادیاں کرا دیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام کہتا ہے کہ اس کے اصل تک پہنچو، اور سورہ حج میں اللہ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو دیکھو من یعظم شعائر اللہ، اور جو آدمی ان کی عزت برقرار رکھتا ہے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، یہ اس کا دل کا تقویٰ ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جانے صفوں کا کیا بنا، پتہ نہیں پانی ہوگا یا نہیں ہوگا، آج جمعہ ہے ذرا سویرے چل کے مسجد کی ساری چیزیں دیکھ لوں، مسجد میں پتہ نہیں جوتوں کی جگہ ہے یا نہیں، کتنا پیسہ آیا ہے، کتنا چندہ ہے، یہ چندہ کہاں خرچ ہوگا، وہ دن رات اس میں مصروف رہتا ہے ذہنی طور پہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن کوئی سایہ نہیں، اس لیے کہ اس نے بغیر شہرت کے طلب کے اور بغیر ریاکاری کے اور بغیر کسی وجہ کے مسجد کا خیال رکھا، خدا کے گھر کا۔ یہ اللہ کے شعائر، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں کہ من یعظم شعائر اللہ، اور لوگوں جو ان چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، جو ان لوگوں کو عزت، جو ان چیزوں کو عزت دیتا ہے جو میری طرف منسوب ہیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، وہ اپنے پروردگار کے نزدیک بڑے خیر کے کام کرتا ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے نزدیک بہت بڑا کام کرتا ہے جو ان چیزوں کا احترام کرتا ہے جن چیزوں کو دیکھ کے خدا یاد آتا۔ اسی لیے تیسرے مقام سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، لوگوں کبھی اس چیز کی بے حرمتی نہ کرنا جو میری یاد دلاتی ہیں۔ وَلَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ، جن چیزوں کو دیکھ کر لوگوں میری یاد تمہیں ستاتی ہے ان چیزوں کی بے احترامی کبھی بھی نہ کرنا۔ چیزیں آدمی دیکھتا ہے اور ناگاہ دھیان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، مسجد کو دیکھ کے دھیان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، قرآن کریم کے نسخے کو دیکھ کے فوراً اللہ کی طرف خیال جاتا ہے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 چیزیں کی ہیں، نماز بھی اور کعبۃ اللہ بھی اور مسجد بھی، اور یہ ساری چیزیں جو اب گنی تو وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے،
اللہ فرماتے ہیں لا تحلوا شعائر اللہ، اور لوگوں وہ چیزیں جو تمہیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں اس کی بے احترامی کبھی نہ کرنا، اس کو عزت نہ دینا، مجھے عزت نہ دینا۔ ایک آدمی کسی بڑے افسر کے ساتھ کام کرتا ہے، صدر وزیر اعظم کے ساتھ رہتا ہے، آپ اسے تھپڑ مار کر دکھائیں، ایک پولیس والے کو تھپڑ مار کر دکھائیں، پورا محکمہ اگر غیرت ہوتی ہے تو اس کے بچاؤ اور دفاع میں لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہمارا نمائندہ ہے، تم نے اس پہ کیسے ہاتھ اٹھا لیا؟ وردی اور بغیر وردی کے یہ فرق ہوتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے ہر وہ چیز جس کی وردی ہم نے دی ہے اس کو کبھی بھی بے عزتی کے درجے تک نہ لانا، لاؤ گے تو اس کو تم خود بھگتو گے، اس کے عوض میں جو سزا ملے گی۔ پھر اللہ نے پہلا اصول بیان کر کے سورہ مائدہ کی بالکل پہلی دوسری آیت میں پہلے بھی یہ بتا دیا کہ لا تحلوا شعائر اللہ، جو چیزیں اللہ کی یاد دلائیں لوگوں ان کو کبھی بھی اپنے کھیل تماشا مذاق ہنسی اس کی نظر نہ بنانا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق جس چیز کا ہے سو وہ قابل احترام۔ پھر اللہ نے اس کے بعد 5 چیزوں کا ذکر اور کر دیا۔ گویا کہ سائل سوال کرتا ہے کہ اللہ کون کون سی چیزیں ہیں جو تیری یاد دلاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اور دیکھو ولا تحلوا، اور لوگوں کبھی بھی شہر الحرام جو 4 مہینے سال میں ہم نے عزت اور احترام کے لیے پیدا کیے ہیں اس میں کبھی گناہ نہ کرنا، کبھی بھی ان مہینوں کی بے حرمتی نہ کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں لوگوں کو یہ آیت سنائی اور فرمایا کہ 3 متوالیات 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذی قعد، ذی الحج اور محرم، اور پھر فرمایا کہ لوگوں وہ شعبان جو فلاں قبیلے کا ہے، یہ 4 مہینے ایسے ہیں، یہ ذی الحج کا مہینہ جس میں اللہ نے حج کو رکھا ہے اور جس میں اللہ نے خیر نازل فرمائی ہے۔ اللہ نے کہا اس مہینے میں کبھی گناہ کے قریب مت پھٹکنا، اور جب سے خلق اللہ السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، 4 حرم، اللہ نے 4 مہینوں کو عزت دی ہے، یعنی ان 4 مہینوں میں جس شخص پر نیکی کا غلبہ رہے گا باقی 8 مہینے بھی اس کے ساتھ گزار دے گا، اور جس شخص نے ان 4 مہینوں کی عزت اور احترام نہیں کیا وہ خدا کے شدید غصے کا شکار ہوگا۔ اس لیے فرمایا والشہر الحرام، یہ حرمت اور عزت والا مہینہ ہے لوگوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی مذمت بیان کی اور آپ نے فرمایا لوگوں ایک دوسرے کی عزت تم پر ایسے ہی حرام ہے کشہرکم ھذا، جیسا یہ مہینہ عزت والا ہے ہمیشہ اپنے بھائیوں کی عزت کرتے رہنا، اور پھر فرمایا جیسے آج جمعہ کا دن عزت والا دن ہے اسی طرح اپنے بھائیوں کی عزتوں کو برقرار رکھنا۔ پھر فرمایا لوگوں جس طرح آج 9 ذی الحج ہے اس کو برقرار رکھنا۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول جب آپ تشریف لائے نیچے، اس نے کہا اللہ کے رسول سود سے بدتر بھی دنیا میں کوئی گناہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو بہت زیادہ اس کی شناعت بیان کی تھی۔ آپ نے فرمایا سب سے بدتر گناہ بتاؤں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ضرور ارشاد ہو۔ فرمایا اپنے مومن بھائی کو بے آبرو کرنا سود سے زیادہ بدتر گناہ۔ اس سے فرمایا والشہر الحرام، یہ 4 مہینے ان میں بالکل گناہ کے قریب نہ پھٹکنا۔ دوسری چیز فرمائی اور کہا والحدی، اور جو قربانی کے جانور ہیں نا اسے دیکھ کر لوگوں کو میری یاد آتی ہے، اس قربانی کے جانور کو کبھی بھی بے توقیری نہ دینا، اس لیے فقہا نے منع لکھا ہے۔ اور قربانی کے جانور سے محبت، قربانی کے جانور کو تیار کرنا، قربانی کے جانور کو
قربانی کے لیے اچھا بڑھیا جانور خریدنا جو اپنی استطاعت میں ہو، اور پھر اسی کو آگے اللہ نے مزید بیان کر دیا، اور تیسری چیز فرمایا وللقلائد، اور وہ جانور جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں خبردار ان کو نہ چھیڑنا، وللقلائد، اور قلائد والے۔ عرب جب جوتے ان کے پھٹ جاتے تھے تو اس کو سنبھال کے رکھ لیتے تھے، اور جو جانور بیت اللہ میں قربانی کے لیے جانا ہوتا تھا اس کے گلے میں وہ ٹوٹا پھوٹا جوتا لٹکا دیتے تھے۔ دیکھنے والے کو دور سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اللہ کے جانور ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست اس چیز کو سیاسی طور پہ استعمال کیا، اور آپ نے فرمایا کہ آج حدیبیہ والے تلے ہوئے تھے لڑائی پہ، اور ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موقع کی تلاش میں تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے کسی طرح آج جنہوں نے ہمیں عمرے سے روکا ہے مکہ میں، کسی طرح 6 ہجری میں آج ٹکراؤ ہو جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ تلوار کسی کے سامنے کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، بہت سخت ڈانٹ پلائی کہ کیا کرتے ہو، لڑائی ہو جائے۔ اور ایک موقع پہ اسی میں فرمایا، اسی سفر میں ہے نا یہ جملہ، آپ نے فرمایا ان لڑائیوں نے قریش کو کنگال کر دیا ہے، بھکاری ہو گئی یہ قریش ان لڑائیوں کو لڑنے کے شوق میں، ایک ٹکا ان کے پاس نہیں رہا، اور اللہ کی قسم اب کے سال وہ لڑے تو میں بھی لڑوں گا، وہ ماریں گے تو ہم بھی ماریں گے۔ اس لیے جنگیں پورے ملکوں کی معیشت ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں، اور شوق چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ لڑو مارو مر جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ حرام ہے جو 4 دن ٹک کے پڑھ لیں، پڑھنا نہیں ہے، باقی جو جذباتیت ہے وہ اگر وہ الاؤ ٹھنڈا ہو تو مذہبی قیادت اس میں پھر ایندھن ڈالتی ہے کہ لڑو مرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا کے پوچھا کہ کون آئے، عرض کیا گیا کہ بنو بدیل آئے۔ آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا جتنے بھی اونٹ ہم لائے جانور ذبح کرنے کے لیے، اور جن کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے، جن کے گلے میں جوتا لٹکا ہوا ہے، ان کو لائن سے لگا دو، اور جو وفد ان کا آ رہا ہے مجھ سے بات چیت کرنے مذاکرات کے لیے ان کی نظر پڑے۔ بنو بدیل جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا بے شمار اونٹ، اور ہر ایک کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے، تو ان کا سردار جو تھا وہ چیخا، اس نے کہا خدا ناس کرے ان اہل مکہ کا، یہ دیکھو اللہ کے لیے عمرہ کرنے آئے ہیں اور جانور ساتھ لے کے آئے ہیں، ہم انہیں کیوں روکیں؟ مذاکرات سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اثرات کر دیے کہ انہوں نے ان کو مظلوم اور انہیں ظالم قرار دے دی۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے کہا آپ ضرور تشریف لائیں عمرے کے لیے۔ پھر ہوا جو ہوا وہ سیرت کی کتابوں میں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کبھی ان جانوروں کی بے احترامی نہ کرنا جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے، ایک ہی 4 مہینے، دوسرے قربانی کا جانور، تیسرے وہ جانور جو پٹے ڈال کر میرے گھر کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں کہ میرے حرم میں آئیں گے اور یہاں ان کی قربانی ہوگی۔ ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین المسجد الحرام۔ اور لوگوں جو شخص احرام باندھ لے اور میرے گھر میں حاضری کی نیت سے اپنے گھر سے نکل آئے چلے، خبردار اسے نہ تنگ کر، اسے نہ چھیڑنا، اس لیے کہ وہ میری نظر میں آ گیا ہے، میں نے اس پہ بہرحال مہربانی کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اس لیے آ رہا ہے کہ اپنی دنیا سنوارے، معیشت سنوارے، ہم سے دعا مانگے، ہم اس کے رزق میں اضافہ کر دیں، ورضوانا، اور وہ اس لیے آ رہا ہے کہ آخرت میں ہماری خوشی چاہتا ہے، ہم یہ دونوں چیزیں دنیا کی وسعت اور آخرت کی مغفرت سے دے دیں گے۔ خبردار جو احرام پہن لے اسے کچھ نہ کہنا، وہ حاجی، وہ آدمی جس نے لبیک پڑھ لیا ہے وہ میرا خاص بندہ ہو گیا ہے اور وہ میرے گھر آئے گا، میں اس اپنے مہمان کا خود بھی احترام کروں گا، تم بھی کرنا۔
اس لیے جو لوگ احرام باندھ لیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے لبیک کہہ دیتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ ان پہ ہاتھ ڈالنا اپنے آپ کو خدا کے قہر کو دعوت دینا ہے۔ اللہ کا قہر آخری بار جو نازل ہوا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے عذاب بھیجنا چھوڑ دیا، پتھر برسے، ہوائیں چلیں، یہ جتنے عذاب تھے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے۔ صالح علیہ السلام تھے، ہود علیہ السلام تھے، لوط علیہ السلام تھے۔ اس وقت تک اللہ نے اجازت ہی نہیں دی تھی کہ انسانوں کا محاسبہ کرے، انسانوں سے ٹکرائیں۔ اس وقت انسانیت اتنی میچور ہوئی ہی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو اللہ نے ان پہ وحی نازل کی کہ اب چونکہ انسان اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ نفع اور نقصان کو سمجھے، ہتھیار ایجاد کر لے اور بنا لے، لہٰذا آئندہ ہمارا عذاب نہیں آئے گا۔ اب قصہ زمین برسر زمین، تم جانو تمہارے کام، لڑو، جو غالب آ جائے اور جو مغلوب ہو جائے۔ اب جہاد کرو، تم اپنے نظریے کے مطابق کرو، اپنے نظریے کے مطابق۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور دیکھو اگر اللہ اپنی قدرت کے ذریعے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر غالب نہ کرتا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو یہ جتنے یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں لوگ سب گرا دیتے۔ جہاں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کو گرا دیتے۔ والمساجد، مسجدیں برباد ہو جاتی لوگوں۔ اب ہم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ہم اجازت دیتے ہیں تم ان ظالموں کے خلاف لڑو، اس لیے کہ تم پہ بہت ظلم کیا گیا ہے۔ یہ ساری آیات، اس کے بعد خدا کا عذاب نہیں آیا، خدا نے کہا خود لڑو اور خود ثابت کرو۔ لیحق الحق کا، زندگی کا استحقاق ثابت کرنا کہ تم کائنات میں اپنے قومی وجود کو برقرار رکھ سکتے ہو، تم اس کا جواز پیش کرو۔ وَيُبْطِلِ الْبَاطِلَ، اور ہم نے چاہا کہ ہم تمہارے درمیان یہ جنگیں رکھیں تاکہ جس نے باطل نظریات پھیلانے ہیں اس کو مٹایا جائے۔ تم اور وہ سب برابر ہو گئے، اب ہمارا عذاب نہیں آئے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کبھی خدا کا عذاب نہیں آیا، اور اس عذاب کی نوعیت بدل گئی۔ یہ غور کرنا چاہیے، یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم کئی مرتبہ عرض کرتے ہیں کہ بھیا نوافل، ذکر، اذکار، کہیں اور چلے جاؤ، کہیں اور نماز پڑھ لو، اور اگر علم اور تحقیق چاہیے تو بسم اللہ۔ ہم خاص طور پہ ہفتہ بھر سوچتے ہیں کہ محبت کرنے والے، چاہنے والے آتے ہیں آپ کی خدمت میں، کیا چیز رکھے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ جو بیٹھنا ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ خدا پوچھے گا قیامت میں کہ تم نے کیا بات کی تھی لوگوں سے، میرا پیغام تم نے کس صورت میں پہنچایا تھا۔ اللہ کا عذاب نازل ہوگا ان پہ جو دین کے نمائندے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 66 جہنم میں جائیں گے اور 33 جنت میں جائیں گے۔ اس لیے منبر اور وعظ یہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں، اگر کوئی اپنی ذمہ داری محسوس کرے تو۔ اس لیے اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ اس کا عذاب اب بدل گیا۔ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اب جو ہماری ان حرمات کو چھیڑے گا، قربانی کے جانور، اونٹ جن کے گلے میں پٹے لٹکائے گئے، 4 مہینے جن میں کوئی گناہ نہیں کرنا، اور ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ جو آدمی بھی ان چیزوں کی بے احترامی کرے گا، 2 سطحیں ہیں، ایک سطح ہوتی ہے فرد کی اور ایک سطح ہوتی ہے قوم کی۔ قوم کی سطح پہ اللہ کی محبت نہیں آتی۔ قومی سطح پہ
99% لوگ خدا کی محبت میں ہو جائیں، یہ نہیں ہوا کرتا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ قوم کی سطح پہ جو اسلام آتا ہے یا اللہ خوش ہوتا ہے، جو کچھ بھی آپ اسے کہیں، وہ خدا کا خوف ہے، اور فرد کی سطح پہ اصلاح ہوتی ہے خدا کی محبت سے۔ خدا کا خوف عام ہوتا ہے تو قومیں بنتی ہیں کہ یار اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا ہے، تھان میں آخر پہ یہ داغ اور نقص ہے، آج اس سے چھپا لوں گا، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا، آج یہاں کمتی بڑھتی تولنا بیچنا یہ کر لوں گا، اللہ سے تو نہیں میں چھپا سکتا۔ یہ قوم میں جب خوف خدا کا ہوتا ہے تب قوموں کی اصلاح ہوتی ہے، اور فرد میں جب محبت اللہ کی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ دو الگ الگ قضیے۔ اللہ کا عذاب آتا ہے اور خدا کا عذاب اس طرح سے آتا ہے کہ پھر قومیں دو چیزوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ وہ عذاب ختم ہوئے کہ بارش آ گئی اور آندھی آ گئی اور پتھر برسے، اللہ نے فرمایا اذاق اللہ لباس الجوع، یہ جس طرح تم کپڑے پہنتے ہو نا، جب کسی قوم کو ہم اب عذاب دیں گے تو لوگوں کپڑوں کی طرح ان کے جسم سے، ان کی روح سے چپک جائیں گی دو چیزیں، لباس الجوع، بھوک، معیشت کی بربادی، بھوک اس قوم کو تباہ کر دے گی۔ لباس الجوع، ہم ان پہ فقر و فاقہ ایسے طاری کر دیں گے جیسے تم کپڑے پہنتے ہو، ان کے جسم کا حصہ بن جائے گی معاش کی تنگی۔ یہ معاش کی تنگی اب سے نہیں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ٹاپک نہیں، لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے اب تک جا کر ہر جگہ قرضہ قرضہ، بھیک مانگنی۔ پرائم منسٹر نے کہا ہم بیٹھتے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں ہمیں لوگ تو سمجھ جاتے ہیں کہ بھیک مانگنے پھر آ گئے۔ لباس الجوع، اللہ نے فرمایا ہم اس قوم کو عذاب دیتے ہیں اور بھوک اس پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز خدا نے کہا لباس الجوع والخوف، لوگوں ہم ان پہ خوف مسلط کر دیتے ہیں، کوئی آدمی مطمئن نہیں ہوتا، اتنا خوف تاری ہو جاتا ہے، ہائے میرا بچہ، ماں ڈرتی ہے آج اسکول سے واپس آئے گا، دیر ہو گئی، پتہ نہیں کسی نے مار نہ کیا ہو، کسی نے اغوا نہ کر لیا ہو۔ رات کو اندھیرے میں چلتے ہوئے خود اپنے سائے سے ڈرتا ہے کہ یا اللہ کوئی آ نہ جائے، یہ اتنے پیسے بینک سے لیے ہیں، خوف مسلط ہے، ٹرانسفر کر دے گا بینک کہتا ہے جی کوئی وقت نہیں ہے، لاکھ روپیہ لے کے کہاں جا رہے ہو۔ یہ اللہ دو عذاب ان قوموں پہ مسلط کر دیتا ہے جو قومیں مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں اور پھر اللہ کی چیزوں کی بے حرمتی کریں۔ کافروں سے نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے زیر بحث نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ قریش میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہے مکہ والو ایمان لاؤ، تم دیکھتے نہیں ہو رحلت الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں میں تمہارے دو قافلے جا کر انٹرنیشنل لیول پہ تجارت کرتے، عربوں کا سارا مال عمان میں آتا تھا، عربوں کا سارا مال مدینہ منورہ میں جگہ جگہ سٹال لگتے تھے، سارا سال وہ قافلہ گھومتا رہتا تھا اور وہ مال ہندوستان آتا تھا، یہاں سے چائنا اور پھر سلک روٹ کے ذریعے وہ یورپ پہنچتا تھا۔ اللہ نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے تمہارے ساتھ کتنا انعام کیا ہے، سال میں 2 قافلے تمہارے چلتے ہیں اور لدے پھندے دولت سے اور دراہم سے آتے ہیں۔ اور دوسرے کیا کہا وَآمَنَهُمْ بِالْخَوْفِ، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں بھوک سے پناہ دی، ہم نے تمہیں خوف سے پناہ دی۔ یہ خوف اللہ کی عبادت جوگے نہیں چھوڑتا، یہ خوف انسان کو دنیا میں رسوا کر دیتا ہے۔ یہ خوف کہ میرے بچوں کو کیا ہوگا اور میری بیوی کا کیا ہوگا، کہ کوئی معمولی خوف نہیں ہوتے۔ جو ان مراحل سے گزرتے ہیں نا وہ جانتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اونٹوں کی آواز، مسلسل گلیوں میں اونٹ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ جب کافی دیر آواز سنتی رہی تو فرمایا یہ کس کا قافلہ ہے؟ لوگوں نے کہا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے اتنے 100 اونٹ انہوں نے خریدے ہیں اور آئے۔
انہوں نے کہا اللہ عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کے چشمے سلسبیل سے پانی پلائے. قرآن میں ہے نا سلسبیل کا ذکر. وہ بات ام المومنین رضی اللہ عنہ کی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے بیٹوں تک پہنچ گئی. وہ حاضر ہوئے اور کہا ماں آپ یہ فرماتی ہیں, آپ ام المومنین رضی اللہ عنہ, اور ہمیں بتائیں یہ آپ نے دعا کیوں اس طرح ہمارے والد مرحوم کو دی. انہوں نے کہا بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اور آپ پریشان تھے, اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آئے. یہ حکمت ہے کہ بڑے کے بولے بغیر اس کی مرضی کو جانچو, اور یہ محبت ہے کہ چھوٹے کے کہے بغیر اس کا مطالبہ پورا کر دو. بڑے جو ہوتے ہیں نا اتنی آسانی سے بڑائی نہیں آ جاتی. بڑا آدمی بنتا ہے چھوٹوں کے مطالبے کو بغیر اس کے سوال اور عرض کے ہی پورا کر دیتا ہے, اور چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ آنکھ کا اشارہ تو کیا وہ جانتے ہیں اب کیا ضرورت ہوگی والد کو, والدہ کو, پیر و مرشد کو, بڑے بھائی کو, اور ان کے کہے بولے بغیر وہ چیز مہیا کر دیتے ہیں. یہ ہے ادب. ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ پریشانی کے آثار تھے, اور عبد الرحمن ابن عوف تمہارے والد آئے اور انہیں چہرہ مبارک کو دیکھا اور کہا اللہ کے رسول میرا خیال ہے آپ اپنی بیویوں کے بارے میں پریشان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں عبد الرحمن یہی سوچ رہا ہوں میرے بعد ان کا کیا بنے گا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے, آپ جانتے ہیں میرا فلاں باغ جو ہے اس کی اتنی آمدن ہوتی ہے, میں ہر سال آپ کی جتنی بیویاں زندہ ہوئیں سب میں برابر کا تقسیم کر دیا کروں گا جب تک کہ آپ کی کوئی بیوی بھی دنیا میں باقی ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے پریشان ہونے. یہ ہے لوگ توکل کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ خود توکل میں داخل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں تمہارے باپ کے لیے کہا کہ اللہ عبد الرحمن تجھے جنت کے چشمے سلسبیل سے پانی پلائے, تو نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا. اس لیے جو چیزیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں نا ان کا احترام ضروری ہے. اس مہینے کا, قربانی کے جانور کا, اور وہی چیز ہے کہ الحق کو محسوس, حق ہستی ہے, والخلق معقول, اور تمام کائنات وہم و خیال.